الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں کچھ سماعت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول با کمال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دنیا سے نرالا اور رنگ بدن نہایت روشن تھا۔ جو آپ کی خوبی بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا یعنی ملاتا، اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی میں موتی کے مانند تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں روشن نشانیوں یعنی دیگر معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یعنی روشن چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دے دیتا۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سب احوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار کے دیدار کے متعلق کیا فرماتی؟ آئیے سنیے۔ آپ فرماتی کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، میں آہستہ آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے مبارک سینے پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنتی صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر یعنی خوبصورت نہیں تھا۔ میں نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ رکھی۔ کہتے میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں جی بھر کر دیکھتا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور جمال بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیسے ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلکہ صحابی ابن صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ یعنی لیمپ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور یعنی روشن بدن کی روشنی چراغ یعنی لیمپ کی روشنی پر چھا جاتی تھی۔ یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہتے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور حافظ رزین محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا نور ساری دنیا کے نوروں اور روشنیوں پر غالب یعنی چھایا ہوا تھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کو اس سے بچانا ہے کہ کہیں کسی کافر کا پاؤں ان کے مبارک سائے پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں آپ کا سایہ کیسے ہوتا؟ آپ ہے نور حق کا سایہ، ذل رحمت طلعت والے تم پر لاکھوں سلام۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جولیاں برتی جاتی ہیں مگر دینے والا نظر نہیں آتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیہ، بلکہ صحابیہ بنت صحابی ام المؤمنین سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نعلین شریفین یعنی جوتے مبارک سی رہے تھے اور میں اون کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے جو کہ نور کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا بات ہے تم اتنی حیرت میں ہو؟ آپ کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نورانی پیشانی پر پسینے کے نور کو چمکتے دیکھا ہے۔ اگر یعنی جو ایک شاعر تھا اس کا کہا یہ منظر دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ میرے اس شعر کے اصل مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، وہ جو شاعر تھا کیا کہتا؟ تو آپ کہتی آپ نے عرض کی وہ کہتا کہ جب تو اس کے چہرے کے خطوط یعنی لکیریں دیکھے گا تو وہ چمکیلے بادلوں کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میں نے جب یہ اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تجھے اچھا بدلہ عطا فرمائے، تم مجھ سے اتنا خوش نہیں ہوتی ہوگی جتنا میں تم سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی یعنی روشنی ساتھ والوں پر بھی پڑتی تھی جس سے ان پر بھی غیب کی خبریں یعنی چھپی باتیں ظاہر ہو جاتی تھی۔ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیز بارش دیکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے دفن کرنے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس بارش میں آپ کہاں تھے، بھیگے کیوں نہیں؟ فرمایا تمہارے سر پر کیا کپڑا تھا؟ عرض کی آپ کا تہمد شریف۔ فرمایا اس تہمد کی برکت سے تم نے یہ غیبی نورانی بارش دیکھ لی ورنہ یہ بارش کسی کو نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر ہے۔
تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد مبارک تھا، اس کی وجہ سے ان کو نور کی بارش نظر آئی، یعنی غیب کے حالات نظر آئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تہمد سر پر رکھنے سے سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غیب ظاہر ہو جائے تو خود پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نظر نہیں آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ امام اہل سنت کیا فرماتے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کی ذات غیب الغیب ہے۔ جب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے جاگتی حالت میں اللہ پاک کی ذات کو دیکھا تو اب اور کون سی چیز ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے چھپی رہ سکتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار دو قبروں کے قریب سے گزرے تو خچر نے عذاب قبر دیکھا اور کودنے لگا۔ ایک بار عقاب یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر کے مقابل قریب سے گزرا تو اس نے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا۔ نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے، دل سے دل جائے الہی داغ حرمان جمال۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام عرش کے پائے پر، ہر ایک آسمان پر، جنت کے درختوں پر اور محلات پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا ہے۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ تو اے عاشقان رسول، بدن تو بدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ مبارک کپڑوں میں کبھی جوئیں آئیں اور نہ ہی کبھی مچھر نے کاٹا۔ مکھیوں کا آنا، جوؤں کا پیدا ہونا گندگی اور بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے عیب سے پاک تھے، جسم مبارک خوشبودار تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ شان کیا پیارے امامے کی بیاں ہو یا نبی، تیرے نعل پاک کا ہر ذرہ رشک طور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہاں مخصوص یہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے کبھی ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے، کبھی کچھ پھیل جاتا ہے، کبھی کچھ۔ اللہ کریم آسانی فرمائے اور ان وائرسز، کرونا اور دوسری چیزوں سے کا خاتمہ کرے۔ اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جن کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، ہمارے مسلمانوں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی اور تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک شفا یابی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو میں اسے اس کے شوہر کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عنایت فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو سے اس میں اپنا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا کر اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ اس کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں والا گھر ہو گیا۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، واللہ
جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت اور روشن ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش یعنی عطر بیچنے والے کے عطر دان سے نکلتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں گویا کہ چاند کی شاخیں تھیں، مبارک ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھیں اور عطر فروش یعنی عطر بیچنے والے کی ہتھیلی کی طرح مہکتی تھیں، یعنی ان سے خوشبو اٹھتی تھی، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو چھوا ہو یا نہ چھوا ہو۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیتا وہ پورا دن اپنی ہتھیلی سے خوشبو پاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اس کے سر سے خوشبو آنے کی وجہ سے دوسرے بچوں میں پہچان لیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں فرماتے کہ اس گناہ گار نے ایک بار خواب میں اس دست مقدس یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا یعنی چوما، بالکل ایسے ہی دیکھے نہایت ٹھنڈے کے مصافحہ ہوا، یعنی ہاتھ ملایا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ رب تعالیٰ پھر نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہر وقت نہایت بہت تیز خوشبو مہکتی اور دور دور تک پہنچتی تھی، حتیٰ کہ گلی سے گزرتے تو گھروں والے گھر کے اندر سے محسوس کر لیتے۔ پھر یہ خوشبو بہت دیر تک پھیلی رہتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں بھی بہت دیر تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی، یعنی خوشبو آتی رہتی تھی کہ بعد میں آنے والے پہچان لیتے کہ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں۔ بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے اب بھی روضہ اطہر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معہجہ شریف جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، کبھی کبھی نہایت نفیس یعنی عمدہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے کہ کبھی کسی کو اپنے گھر میں خصوصاً تہجد کے وقت غیبی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے اور یہ خیال کرے کہ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی وفات کے بعد ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے، سمجھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اس میت کو لینے آئے ہیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائے، یہ کرونا وائرس کی نحوست سے نجات عطا فرمائے، ہر طرح کے بحران سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔